اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا سود کی نحوست۔ ایک صاحب نے کہا گورنمنٹ نے قرض اسکیم نکالی ہے، کاروبار کے لیے کافی آسان ہے، لیکن 8% سود کے ساتھ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک آنا بھی نہ لیں، سود کا ایک آنا بھی نہ لیں۔ میرے سامنے کتنی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے بینک سے سود پر قرض لیے، اجڑتے ہی چلے گئے، بیچارے اب تک روتے ہیں، چاہے دال روٹی سے گزارا کر لیں لیکن اس کی طرف نہ جائیں۔ پھر فرمایا ایک آدمی، اس کا اچھا بھلا کاروبار تھا، کئی خاندانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزی کا بہانہ بنا رکھا تھا۔ پھر ان کی جوان اولاد ہوئی، پھر بعض دفعہ اپنی ہوشیاری دکھاتی ہے اولاد، انہوں نے بینک سے سود پر قرضہ لیا، وہ قرضے کی ایسی نحوست آئی، جو آپس میں بھائی تھے وہ سب الگ الگ ہو گئے اور نفرتیں دل میں بیٹھ گئیں، اور وہ کاروبار بھی بالکل تباہ ختم ہو کر رہ گئے۔ مومن کے متعلق اچھا گمان رکھیں۔ فرمایا دین کی محبت کا نور اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں چھپا رکھا ہے، چند دن نیک ماحول مل جائے وہ نور چمک کر باہر آ جاتا ہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، زبان کو تالا کر رکھیں۔ ظن المؤمنین خیرا، مومن کے متعلق اچھا گمان رکھیں، نیک گمان رکھیں، بھلائی کا گمان رکھیں۔ ہمارے ہر شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ خوش گمانی پر تو ثواب ملے گا، خوش گمانی پر تو ثواب ملے گا، اور بدگمانی پر پوچھ ہوگی، دلیل پوچھ جائے گی، آپ نے بدگمانی کیوں کی ہے؟ ہاں، خوش گمانی پر ثواب ملے گا الحمدللہ۔ ظن المؤمنین خیرا۔ پھر بھی اگر کسی بھائی میں کوئی بات ایسی ہے جو بدگمانی کا ذریعہ بن رہی ہے تو چلو پھر کوشش کریں ان کو الگ کر کے نرمی سے سمجھا دیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ان کے حق میں دعائے خیر کریں بس الحمدللہ۔ تصویر سے بچنا چاہیے۔ فرمائیے تصویر کی بیماری کچھ عام ہو گئی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تصویر صورت سے ہے، صورت رہ جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، بلا ضرورت بچنا چاہیے۔ فرمایا ایک آدمی ڈاکٹری اور طبی کتابوں کا مطالعہ کرے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک کسی استاد کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے۔ اسی طرح یہ مسائل کی کتابیں ہیں، جتنی مرضی آپ مطالعہ کریں مفتی نہیں بن سکتے جب تک آپ کسی استاد کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکیں۔ کچھ ظاہری مسائل ہوتے ہیں وہ تو آدمی بتلا دیتا ہے، بعض ایسے گہرے مسائل ہوتے ہیں وہ پوچھنے پڑتے ہیں، ان میں پھر نیک مفتیان کرام ان کی رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ ارشاد فرمایا ہر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، فرمایا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عز و انکساری بڑی پسند ہے، جھکنا بہت پسند ہے، رونا دھونا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ تعالی قبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ۔ ارشاد فرمائے اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں اللہ رب ذوالجلال اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ دین کی صحیح سمجھ کا ملنا یہ سیدھے راستے کا ملنا ہے، اور سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو آدمی کو اپنے گھر پہنچا دے، اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے، اور ہماری منزل مقصود 7ویں آسمان کے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جزاک اللہ۔
یا اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو قبول فرما، سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔